بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، انرجی بحران پر مبنی لوک سجاگ کی خصوصی پوڈ کاسٹ واٹس ایپ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں فیصل جاوید مغل، اور ناظرین آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں. چیئرمین ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اور ایم ڈی ہیں ایم پاکستان کے. اگر پاکستان میں ڈیمز کی بات کی جائے، ہائیڈل انرجی کی بات کی جائے، تو ان میں ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر وسیم نذیر صاحب. سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. Thank you, Faisal, for inviting me for this broadcast. I'm very pleased, and a topic which is very, very important for the nation. اچھا سر، آج ایک کمپنی کو اسٹیبلش کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. جو ایک انجینئر جب گریجویٹ ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ انٹرپرینورشپ کے آئیڈیاز تو اس کے پاس ہوتے ہیں، انکیوبیشن سینٹرز تک بھی وہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد انویسٹمنٹ نہیں ہوتی وہ کمپنی کو اسٹیبلش کرے. آپ نے کیسے ایک کمپنی کو اسٹیبلش کیا، اور آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے؟ یہ فیصل، جو یہ بات ہے نا کہ بہت پیسہ چاہیے ٹو بیکم این انٹرپرینور، یہ بھی میرا ایک متھ ہے. آپ کو یو ہیو ٹو جسٹ بریک اے بیریئر. آپ کی لیپ میں اپرچونٹی آتی ہے، ہاؤ یو ٹیک اٹ. تو ود بیئر منیمم سپورٹ، یو ڈونٹ نیڈ منی آل دا ٹائم. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے ٹریک کہ جس کے اوپر آپ ٹریک پہ چڑھ جائیں اور آپ کی اپرچونیٹیز اس میں آتی رہیں. پوائنٹ وہاں پہ آتا ہے جب اپرچونیٹی کیش کرنی نہیں آتی کسی کو. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن، اور اس کو تول کے، اور اس کے ڈیسیژن میں رسک بہت زیادہ انوالو. ہم بندہ انسان ہے، کورڈ ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں رسک لوں گا تو پرابلی میرے بچوں کو روٹی نہیں ملے گی، یا ایسے. تو وہ تھوڑے سے اس سے باہر آنا ہے. اچھا سر، واپس اپنی جو آپ نے کمپنی اسٹیبلش کر لی، آپ نے مارٹ میکڈونلڈ کے ساتھ کام کیا، کون سے آپ کے شولڈر پہ کی پروجیکٹس ہیں جو آپ کی سکسیس سٹوری میں آتے ہیں، جو پاکستان میں آج ان پروجیکٹس کا اگر ون بائی ون بیشک نام بھی لینا پڑے تو آپ کے وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ کی سکسیس سٹوری بنے؟ We are one of the leading in hydropower. Okay. We are doing Tarbela 4, Tarbela 5, Sukhe Kanari, Kuramtangi Dam, Bhasha Dam, Muhammad Dam. So 6 out of, we probably, if I may not be wrong, I would say 50% market share is with us. And we are leading Sukhe Kanari, we are leading Tarbela. So we have got a lot of work on hydropower is waqt. And if you look on the other side of it, we are doing urban planning, urban development کے projects. So ہم نے انجینئرس کو ایسے ٹرین کیا ہے کہ جو نچلا ٹیئر ہے they can work anywhere, but we bring the highest specialty into the sectors and then we do the job. تو اس وقت ہمارے پاس جو سے جابز ہیں وہ یہ سارے ہائیڈرو پاورز کے سے میجورٹی جابز وی آر ڈوئنگ اٹ. آپ کی نظر میں جو ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں ان کو اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ چیلنجز کیا ہیں اور وہ تاخیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہائیڈرو پاور پروجیکٹس آر لانگ ڈیوریشن پروجیکٹ. سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دا لاجیکل ٹائم فریم. سو ڈیسیژن میکر کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ٹیک اپ کریں گے، یہ گورنمنٹ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ایک ٹینیور سے بھی بڑھ جاتے ہیں. تو انفارچونیٹلی پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹینیور میں کام ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پروجیکٹ جو سا ہے وہ زیادہ انیشیٹ کرنے میں جھٹکاتے ہیں. تو ہائیڈرو پاور کے بارے میں ون شوڈ بی اٹ از اے جنریشنز پروجیکٹ. آپ اگلی جنریشن کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو سا ہے اس کا پلاننگ پیریڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس یو آر ڈیلنگ ود دی واٹر، یو آر ڈیلنگ ود جیولوجی، یو آر ڈیلنگ ود یہ جو فالٹس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے پہاڑی ایریے میں اس طرف ناردرن سائڈ کے بزنس کے اوپر ہوتے ہیں. سو اس کی انویسٹیگیشن کا ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اور کیپٹل انٹینسو ہوتا ہے. اس میں اتنا زیادہ پیسہ شروع میں چاہیے ہوتا ہے جو شاید دوسرے میں آپ پلاننگ فیز میں. تو اس کے جو پرابلمز ہیں، ایک تو پھر اس کے بعد ہے اس کا ری سیٹلمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے کہ وین یو رن آف دا ریور یا پروجیکٹس آپ کراتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، ری سیٹلمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں. 3 گارجز نے 2.5 ملین پاپولیشن کو ڈسپلیس کیا تھا، بٹ دے ور کمیٹیڈ. اٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک اگر اف رائٹلی پلانڈ، رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ. اور آپ آج کل کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے پلاننگ، مگر اس کے لیے دل چاہیے کہ آپ کو یہ چیزیں پہلے پلان کرنی پڑتی ہیں. انفارچونیٹلی یہاں ہے پاکستان میں پولیٹیکل ایتھنک دیر آر گروپس، اور اس ایریے میں بہت زیادہ گروپنگ ہوتی ہے تو وہ شکار ہو جاتے ہیں. باروپٹ ایریا لینا ہے اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. سو اس کے لیے اگر اس کو یہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی.
اور پھر منی از اندر بگ پرابلم کیونکہ ان کی کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے, فنڈنگ ٹائم پہ نہیں ہوتی. اچھا انٹر ڈپینڈنسی, ایک کام ہوگا تو دوسرا کام ہوگا, دوسرا ہوگا تو پھر جیولوجیکل سروے نہیں ہوگا تو ڈیزائن نہیں شروع ہو سکتا, ڈیزائن ہوگا تو آپ ٹربائن کا آرڈر کریں گے. سو دے آر لنکڈ, انٹر لنکڈ ہے. سو پلاننگ, اس پہ صبر کے ساتھ پلاننگ, لاجیکل پلاننگ, اس کے اوپر ہم اگر جب جلدی کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے کچھ سنیکس آ جاتے ہیں. تو میں being into the business, I would say کہ you spend more time, more money in planning so that at the end of the day جو ٹائم آپ پھر مقرر کریں وہ آپ اچیو کر سکیں. اگر آپ پلاننگ میں کچھ تھوڑا بہت سکم رہ جاتا ہے تو وہ پروجیکٹ کی ڈیلے کا باعث بنتا ہے. تو پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ از فنڈنگ از امپورٹنٹ. تھرڈ از اے ہیومن ریسورس, جو آپ کا سوشل سیکٹر ہے, جو اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے, وہ بھی بہت ہے. ٹرائبز ہیں, اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. سو اس کے لیے میرا اپنا خیال ہے کہ واٹ از ٹو بی ڈن, وی نیڈ اے اسمارٹ کلائنٹ who has a good project directorate, whose capacity and institutional capacity is so strong that they can work together not only on engineering but soft side of the whole thing. So integrated approach چاہیے from the client. Client matters a lot. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایکشن کو یا کسی بندے کو, روٹین والے بندے کو, آپریشن والے بندے کو آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر لگا دیں گے تو یہاں پہ بھی ایک آئی ووڈ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اس کے لیے وی نیڈ اے ٹرینڈ پی ڈی, وی نیڈ اے رائٹ انسٹیٹیوشن, وی نیڈ ٹو برنگ ٹیکنالوجی انٹو اٹ, وی نیڈ ٹو MIS ان سچ اے وے ریئل ٹائم میں. اب تھنگز ہیو چینجڈ. تو میرا اپنا پرسنل خیال ہے کہ یہ پروجیکٹ جون سے ہیں یہ بڑے ہیں, سائز کے ہوتے ہیں, میگا ہوتے ہیں. اس کی تھنکنگ بھی جون سی ہے تھوڑی سی چینج ہوئی. دیس آر ناٹ ٹریڈیشنل. پاکستان میں اس سائز کے پروجیکٹ پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوئے. اب پاکستان میں اس وقت پروجیکٹس ہو رہے ہیں. تو وی شوڈ ٹیک دی ایڈوانٹیج آف مینیجنگ دیز پروجیکٹس اینڈ گیونگ ٹریننگ ٹو دا ینگ انجینئر سو دیٹ آگے یہ کام ہو سکے. اور اگر ہم اس وقت پاکستان میں جتنے ہائیڈرو کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, اگر ہم اس میں اچھے لوگ ٹرین کر لیں, دے آر ویری گڈ سورس فار ارننگ فارن کرنسی فار پاکستان اراؤنڈ دا ورلڈ. تو پاکستان ہیز اے گریٹ پوٹینشیل فار انجینئرز ان ہائیڈرو پاور ٹو بی ٹرانسپورٹیڈ دس ورک انٹو آؤٹ سائڈ پاکستان. اچھا سر, جب ہم جسٹ انرجی ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو ہائیڈرو پروجیکٹس میں جیسے آپ نے سیٹلمنٹ کا ایشوز بتایا, ٹرائبز انوالو ہو جاتی ہیں, تو وہاں پہ آپ کو لگتا نہیں کہ ہماری پلاننگ درست سمت میں نہیں ہوئی؟ ہم پہلے پلان جب کرنا ہوتا ہے تب ہم ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ایشوز ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں. وہاں کے لوکل لوگ, جو وہاں کی آبادیاں ہیں, وہ ری لوکیشن کا مسئلہ آتا ہے. پھر وہاں کے جو صوبے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ایریے میں ہے تو ہمیں اس کا کیا ٹیرف دے رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو جابز نہیں دیتے. اور پھر الٹیمیٹلی جب پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتا ہے پھر وہ پلاننگ کا کام آتا ہے کہ چلیں ان کو کمپنسیٹ کریں, پالیسیز بنتی ہیں. تو ہم کہاں پہ چونکے, اور ہمارے جو سیٹلمنٹ کے ایشوز تھے اس میں یہ جو جب آپ ایک پروجیکٹ لگاتے ہیں انرجی ٹرانزیشن کے حوالے سے, ہماری پلاننگ کا کہاں فقدان تھا؟ فیصل بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ ملٹی ڈسٹرکٹ جیسے میں نے کہا ہوتے ہیں, ہم اسٹیک ہولڈر کی انگیجمنٹ نہیں کرتے. اگر ہم اسٹیک ہولڈر کی انگیجمنٹ پروجیکٹ پرائر ٹو پروجیکٹ اسٹیک ہولڈر کی کمیونیکیشن پلان کوئی نہیں ہوتا. ہم آئسولیشن میں پروجیکٹ بناتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں اس میں پروونس انوالو ہے, اس میں لوگ انوالو ہیں, ٹرائبز انوالو ہیں, لینڈ انوالو ہے, کامن آدمی انوالو ہے, پھر اس میں کوآرڈینیٹنگ ایجنسیز انوالو ہیں, ڈونر انوالو ہے, پھر اس کے بعد آپ کا فائنانس گورنمنٹ انوالو ہے, پھر آپ نے وہ اپنے بجلی باہر لے کے جانی ہے, پھر آپ کی NTDC انوالو ہے, پھر ٹرانسمیشن. سو دیر از لاٹ. سو دا فقدان صرف یہ ہے کہ ہم ان پروجیکٹس کو آئسولیشن میں ڈیولپ کرتے ہیں, اور جس وقت اس اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں, جب وہ ڈیولپ اسٹیج میں چلے جاتے ہیں, پھر ہم کو جب انگیج کرنا چاہتے ہیں اس وقت وہ دیکھتے ہیں, اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں کئی اسٹیک ہولڈرز, کیونکہ آپ نے پروجیکٹ تو کمٹ کر لیا. میرا اپنا خیال ہے بیفور دا کمٹمنٹ دیر شوڈ بی اے ڈاکومنٹ بائی آل دا اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ پلان کے ذریعے ایک فارمل ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, اس پہ ایک ایڈ ہونا چاہیے ہماری ڈاکومنٹیشن میں. جیسے ہم PC1 بناتے ہیں, PC1 کے ساتھ ایک انگیجمنٹ پلان, ایک اسٹیک ہولڈر پلان بھی اگر ہو تو یہ ڈیلیز جو سی یہ کم ہو سکتی ہیں. اچھا سر, اگر ہم انٹیگریٹڈ جنریشن ایکسپینشن پلان کی بات کریں تو وہاں پہ انٹرنیشنلی ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کمیٹڈ پروجیکٹ, اسٹریٹجک پروجیکٹس یا لیسٹ کاسٹ پروجیکٹس کے اوپر توجہ نہیں ہے. ہمارا جو رینیوبل کا شیئر ہے ہم 30% بھی اچیو نہیں کر سکے, اور جو آج دنیا جو ہے وہ رینیوبل کی طرف جا رہی ہے,
جو ہمارے ونڈ کی طرف جا رہی ہے، سولر کی طرف جا رہی ہے، تو ہمارے جو انرجی مکس ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان از بلیسڈ ود لاٹ آف واٹر اینڈ ہائیڈرو پاور. وینڈ کے کوریڈور بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور ابھی آپ کو شاید پتہ ہے ہوگا کہ نہیں کہ ہمارے پاس ایک فلوٹنگ سولرز کے اوپر بھی ایک پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. تو میرا خیال ہے بہت سے ٹائم پہ بہت سارے مس کے پلان بنے، وہ کنٹینیو نہیں ہو سکتے جب تک اس کو 10 سالہ پلان میں آپ کنورٹ نہیں کرتے. دس از مائی ویو کہ دیکھیں آپ جب آپ ایک پلان بناتے ہیں نا، اگر آپ اس کے اندر چینجز شروع کر دیں نا تو پھر ساری جو اس کی اسپرٹ ہے نا پلان کی وہ چینج ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم گورنمنٹ سکسیسو گورنمنٹ اپنی پرائرٹیز کو چینج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ماسٹر پلان جو ہے ہل جاتا ہے. وہ شارٹ ٹرم گین کے لیے پروجیکٹس کو نکالتے ہیں، لانگ ٹرم کو بھول جاتے ہیں. مکس کا وہ اپنے حساب سے بنا لیتے ہیں کہ اس وقت ہماری مکس کی یہ سچویشن ہمیں چاہیے کیونکہ یہ 1 سال کے لیے ہمیں چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 10 ایئر پلان، فکسڈ پلان گورنمنٹ کے ساتھ، جس طرح ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اکنامک پلان بنائیں، آپ پولیٹیکل پلان بنائیں، اس طرح کا ہمیں ایک انرجی پلان بھی بنانا چاہیے. اور انرجی پلان پہ کیونکہ کوئی بھی پروجیکٹ پولیٹیکل ول کے ساتھ آگے بغیر نہیں چل سکتا، کیونکہ سائز آف دا پروجیکٹس انوالو ہے، اس میں اتنی فنڈنگ انوالو ہے، اتنے اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں، تو وہ پروجیکٹ توڑ چڑھتا ہے جس کے پیچھے گورنمنٹ ہو. تو گورنمنٹ کو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے شارٹ ٹرم پلان کی بجائے لانگ ٹرم پلان بنائے اور اس میں سے شارٹ ٹرم پلان نکالے اور اپنے ٹینیور میں نکلے. میرا اپنا پرسنل 10 سال کا انرجی پلان ہمارا ہونا چاہیے. اس کے بغیر ہم انرجی گروتھ ہے پاکستان کی، یعنی کسی بھی کنٹری کی گروتھ اگر کرنی ہے تو انرجی کو اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو انرجی کو ہمارا جو آئی جی سیپ ہے وہ اس میں تو ہماری فیوچر پلاننگ کا ڈاکومنٹ ہے. آئی جی سیپ وہ تو آلریڈی فیوچر پلاننگ ہے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ کنسنسس اور کنسلٹیٹیو پروسیس سے نہیں گزرا. سو ایک تو یہ بتائیں کہ جو ہم نے مہنگے پلانٹ لگا لیے، کول بیسڈ میں بھی آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں، اس سے سر جو انوائرمنٹ کی ایشوز آئے، کلائمیٹ کی ایشوز آئے، ہم نے جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ہم تو وہ اچیو نہیں کر سکتے 2030 تک. تو ان کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم نے جو سرویز کیے تھر میں یا جو ہمارے کول کے جو پلانٹس لگے ہیں، اس سے جو فضلہ یا ماحولیاتی آلودگی کے عناصر ہیں، اس کا تو ہم نے میٹیگیشن کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوا. نہیں، میرا حال یہ رانگ امپریشن ہے. اب جو اس وقت 3rd جنریشن کے کول پلانٹس ہیں، وہ کرٹیکل سپر ٹیکنالوجی پہ جو پلانٹ ہیں، وہ دے ٹیک کیئر آف ایمیشنز اینڈ دے ٹیک کیئر آف دی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں. اب دنیا میں وہ والے کول پلانٹ نہیں رہے جو پچھلے 30 سالوں میں لگے. اب مثلا آپ لے لیں جو جام شوروں پہ لگ رہا ہے سپر کرٹیکل 660 کے دو پلانٹس لگ رہے ہیں. دے آر فلی ابائڈ بائی دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، اور ان کے جو ایمیشن کے لیے جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے وہ 3rd جنریشن کی ٹیکنالوجی ہے. تو میرا خیال ہے ہر کنٹری کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں وی نیڈ ٹو بی سیلفش کہ ہم نے اپنی پاپولیشن دیکھے کہاں جا رہی ہے. ہمیں پرائس آف انرجی پاکستان کے لیے ایک بگ ایشو ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ وہ ہمارا IGS کے اس کے اوپر پلان ہے، وہ پلان انٹیگریٹڈ نہیں ہے. سسٹم پلان وہ نہیں ہے، وہ ٹیکنیکل پلان ہے کہ جی ہمیں یہ ٹیکنیکل فائن دیٹس یہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ہم آئسولیشن میں کام کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ جو ہولسٹک ویو جب تک آپ نہیں لیں گے. اسٹیک ہولڈر کون سے ہیں؟ آپ نے کبھی انگیج کیا کہ آپ نے یہ 50 پلانٹ پاکستان میں لگانے ہیں، کتنے ٹرائبز اس میں انوالو ہیں، کتنی زمین انوالو ہے، کس طرح کے لوگ اس میں، کون سا پانی انوالو ہے، ارسا انوالو ہے اس میں، یہ انوالو ہے اس میں، یہ دیر از نو باڈی. نیپرا کرتی ہے مگر وہ ایک سرکاری نوٹس جاری کر دیتی ہے ہیئرنگ کا. That's not the way. There should be a focal unit in a government sector who stakeholder کو ایک انگیج کرے. تو بہت سارا کام ہونا ہے. ہم اپنی انرجیز بڑی غلط جگہ پہ لگاتے ہیں. ایک بندہ لگا رہتا ہے، ایک لیٹر لکھ کے جواب لے لیتا ہے، دیٹس ناٹ. اور 6 مہینے بعد جواب آتا ہے، اس وقت تک پروجیکٹ آدھا نکل چکا ہوتا ہے. So there is, I don't know how to do it, but there is a need for developing a 10-year integrated implementation energy plan. اس کے بغیر ہم اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پرائس کس پہ فکس ہونا ہے، مکس کس پہ ہونا ہے، ٹیکنیکل ایشوز کیا ہیں، ٹیکنالوجی کون سی آنی چاہیے،
آل دیز تھنگس جو سی ہے نا انٹیگریٹڈ ہونی چاہیے. این ڈی سی اپنا کام کر رہا ہے, وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ ایک لیٹر پر. ہمیں بیوروکریٹک آرگنائزیشن سے نکل کے ایک کارپوریٹائزیشن کی طرف جانا ہے. پاکستان کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو انرجی کو ٹھیک کرنا ہے, اور انرجی کو ٹھیک کرنے کے لیے طریقہ ہے کہ سم ون ہیز ٹو ٹیک دی اونرشپ آف دی ایئر. ایک منسٹری کی اونرشپ از ناٹ دی اونلی اونرشپ, اٹ از انٹیگریٹڈ. ایک یہ پورے, اس کو میں کہتا ہوں یہ باسکٹ ہے, یہ پھلوں کی, اس کے اندر سارے پھل ہیں, تو یہ باسکٹ کو ہمیں پورا کرنے کے لیے سم میکانزم ہیز ٹو بی ڈیولپڈ. تو جو نیلم جیلم میں فالٹ آیا, تربیلا T4 میں فالٹ آیا, ایسے جو فالٹ آ جاتے ہیں, اگر آپ کا وہاں پہ سرویز ہوں یا ہماری جو سے فیزیبلٹیز ہیں, اس وقت یہ ساری چیزیں کیا صحیح طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, یا اگر اس میں امپرومنٹ ہوئی ہے تو کیا امپرومنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں فیصل, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ان پروجیکٹس کی, یہ جیولوجی اس میں انوالو ہے, ہائیڈرولوجی اس میں انوالو ہے, بیسٹ ٹیکنیکس ہم لگاتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. ہمیں اس چیز سے گھبرانا نہیں چاہیے, کیوں کہ یہ آپ نیچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر بڑے انفورسین ہے. اٹس ناٹ پرڈکٹیبل 101%. It could be 90%, 95%, 99%, but there is always a possibility. رسک انالیسس, رسک اس میں ہے, اور وہ رسک آپ اوائڈ کرتے ہیں. مطلب کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں کرتا جس میں ماڈلنگ نہ ہوئی ہو, جس میں رسک انالیسس نہ ہو, سینسٹیوٹی انالیسس نہ ہو. دیر از نو ڈاؤٹ, بٹ بہرحال پروجیکٹ کو بدنام کرنا نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ پروجیکٹ یہ پروجیکٹ دے آر باؤنڈ ٹو ہکپس ہوتے ہیں. تربیلا میں پہلے بھی آیا بھٹو کے دور میں, پھر اس کو ٹھیک کیا, اس طرح کے پروجیکٹ. اور دنیا میں دیر آر مینی ایگزامپلز جو آتے ہیں. ہم بڑی جلدی امپیشنس ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ مسالہ دار خبریں چل جاتی ہیں لگانے کے لیے, اور یہ میں فارنرز بھی اس میں ڈسہارٹ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ پروجیکٹ کو جب آپ بدنام کر دیتے ہیں نا, تو دیٹ گیو اے ویری رانگ کانفیڈینس ٹو دی پبلک. دے ڈونٹ نو دا نیٹی گریٹی اینڈ دا ڈیٹیلس. سو دا نیوز بیکم اے نیوز فار دیم کہ انجینئر صحیح کام نہیں کر رہا, پروجیکٹ ٹھیک نہیں بنا تھا, پیسے زیادہ لگ گئے, ڈیلے ہو گئی. سو سینسٹیوٹی, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو میرا خیال ہے میڈیا کو بھی بہت زیادہ اور گورنمنٹ کو محتاط ہونا چاہیے. ہمارے جو ہائیڈل پروجیکٹس میں جو ٹیرف ہے, اس میں جو واٹر سٹوریج کا کمپوننٹ ہے وہ بھی ہم عام عوام سے لے رہے ہیں, جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تو چارج کرنا تھا واٹر سیکٹر کو, واٹر منسٹری کو چارج کرنا ہے. ہم اس کا انرجی کاسٹ عوام تک ہمیں پہنچانا چاہیے, لیکن یہاں پہ تو ہم ٹوٹل کاسٹ, اس کی کیپیسٹی پیمنٹ, اس کا جو سٹوریج کا جو ایک فیکٹر ہے, وہ بھی ہم عام عوام کی جیب سے چارج کریں. اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ فیصل, اگر آپ غور سے دیکھیے نا, تو آپ کے جتنے انرجی کا جو ریکوری آف منی ہے فرام پبلک, وہ ڈسٹارٹیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کسی اچھے وقتوں میں جب بجلی سستی تھی تو دے ایڈ ویلیو اور کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا تھا. اب الٹا ہو گیا کام, کیونکہ بجلی بڑی مہنگی ہو گئی. اب وہ جو آپ نے سیس لگائے, ڈفرینٹ سیسز لگائے, وہ اب آپ کو پروڈومیننٹلی نظر آ گیا. اب پبلک یہ چاہتی ہے کہ وہ سیس نکالو تو آکے ہمارا کام, تو اس لیے یہ ہائی لائٹ ہو گیا. تو یہ میرا اپنا پرسنل ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی دیکھ رہی ہوگی, اور یہ اب فریش لک مانگتا ہے. یہ ہم ایسے کرتے رہے وہ نہیں چلے گا. اٹ نیڈز اے فریش لک, کہ آپ پبلک برداشت نہیں کر سکتی وہ سیس جو جس وقت وہ اس وقت دے رہے تھے جب وہ افورڈ کر سکتے تھے. اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ کوشچنیبل ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ مسٹ ہیو فارمڈ اے کمیٹی, اور کمیٹی تو یہاں بہت چلتی ہے, لیکن سم سیریسنیس نہ ہو, سبسٹینشیل ان کو کوئی کام کرنا چاہیے اس میں. اچھا سر, اس میں جو اگین کویشچن ہے کہ جو ہمارے ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں, یہ کمیٹڈ پروجیکٹس ہیں, ان کی کنٹریبیوشن ہے, آپ جو یہ سارے پروجیکٹس کر رہے ہیں, آپ ان کا انسٹالیشن کے بعد آؤٹ کم کیا دیکھ رہے ہیں, جو ہماری آج ان سے جو ہمیں استفادہ حاصل ہوگا اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ 60s کے بعد آج یہ جو سیریز آف ڈیمز بننے جا رہی ہیں, یہ کتنا جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے ان کی ہر پروجیکٹس کی اگر بات کی جائے, جو جب انسٹال ہو جائیں گے تو اس کی جو آپریشنل کاسٹ تو اتنی زیادہ نہیں ہے, مطلب اس کی پلاننگ فیز میں یا ابھی تک تو بہت زیادہ کاسٹ کا سامنا کرنا پڑا, لیکن جب یہ اس کی آپریشنل کاسٹ تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی. یس, دیکھیں نا, یہ جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں, ان کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ اپ فرنٹ کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ آپریشنل کاسٹ آئے گی تو یہ کاسٹ جو سی ہے وہ آپ کی بجلی کو مہنگا نہیں کرے گی بجلی, بلکہ اب یہ مکس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا
باقی فوسل فوائل اور جون سی دوسری بجلی ہے اس کو کم کرتے ہیں. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب لائن پہ آئیں گے. مطلب 1000 میگا واٹ ایڈ ہو جاتا ہے نا تو لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 10,000 میگا واٹ ایڈ ہو رہا ہے ہمارے سسٹم میں اگلے چند سالوں میں. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ اٹ ول ہیو اے گریٹ امپیکٹ. لیکن ہمیں ابھی جو سی ہے نا پلاننگ اس کی یہ بڑی کرنی چاہیے کہ جو مکس ہے اس کو ڈسٹارٹ نہ پھر کر دے. اب ہمارے پاس جو انرجی کی اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی ہے وہ فیوریبل ہے. تو اگلے 5 سال کے لیے تو آئی تھنک وی آر ان کمفرٹ زون. اگر ہم پچھلا جو ہمارے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے اس کا کوئی سولوشن نکال لیں. آگے پروبیبلی وی کوڈ ڈیولپ اے کمفرٹ زون میں ہم آ جائیں گے بشرطے کہ ہمیں پچھلا بھی بہت تنگ کرے گا اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2 سال آپ کے وہ اسی فائٹ میں لے جائے. لیکن جب محمد ڈیم بھاشا ڈیم لائن پہ آ جائیں گے اور وہ تقریباً اور تربیلا 5 بھی آ جائے گا اور بھی 6-7 چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں یہ آ جائیں گے تو ہمارا مکس کی جون سی ہے نا کانسٹیٹیوشن وہ بڑی مختلف ہو جائے گی. مزید ہائیڈرو پروجیکٹس جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کیپیسٹی ٹریپ میں ہیں, ہمیں مزید اور ہائیڈرو پروجیکٹس کی طرف جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ فار نیشن ٹو ڈیولپ فار اے نیشن ہو از گروئنگ ود 2.5-3% پاپولیشن گروتھ اینڈ دی انڈسٹری وی ڈونٹ ہیو اینڈ وی نیڈ کیپ آن ایڈنگ یو نو. اور اس کی ڈائجیشن پیریڈ بڑا لمبا ہے ہائیڈرو کا. سو اف یو ڈو پھر گیپ آ گیا دین یو ول اسٹارٹ اٹ اگین یو نیڈ اندر 10 years. سو میرا اپنا پرسنل ہے کہ ہمارا پاس 30-40 ہزار میگا واٹ کا پوٹینشیل موجود ہے. تو اس کی بھی پلان ہونا چاہیے ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ایڈ. ایکچولی منی دنیا میں منی بھی کم ہوتی جا رہی ہے, پیسے کی بھی فقدان ہے. تو لگژری نہیں ہے کہ ہم سارے شروع کر سکتے ہیں. بٹ آئی تھنک اسٹریٹجک پروجیکٹس ود لو جس کی کاسٹ ہو, سیفر ہو, جس میں ری سیٹلمنٹ کم ہو, انوائرمنٹل ایزٹ کم ہو, آئی تھنک وی شوڈ پرائیورٹائز دوز پروجیکٹ اینڈ کیپ دیم انٹو پرائیورٹی اور اس کو لائن میں لگا کے اینڈ وی شوڈ کیپ ڈوئنگ اٹ. اچھا سر, اگر ہم ایک عام آدمی کی بات کریں, بجلی کے بڑے بل آئے ہیں, آپ ان کے بل کو کم کرنے کے لیے جو ایک پالیسی کے لیے آپ نے کہا ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھا کریں گے اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں گے, کتنے مطمئن نظر آتے ہیں آپ؟ یہ ایک اتنا بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ جو آسانی سے حل نہیں ہوگا ایز اسٹریٹ فارورڈ. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیئر فیوچر میں جو اس کے سنیکس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان سنیکس کو آپ ہینڈل کریں تاکہ اس کا امپیکٹ پبلک پہ نہ پڑے. تو یہ ایک کمپنی میں آئی ایم پریٹی شیور کہ گورنمنٹ اور منسٹری آف انرجی مسٹ بی ورکنگ آن اٹ. ہم ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو بھی دیکھیں کیونکہ دس ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دیم. یہ ہم ایڈوائزری کیپیسٹی میں ایڈوائزری میں عوام تو مایوس ہے, اس کو مایوسی کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پالیسی سازی کے لیے ایڈوائز کرے گی حکومت کو کہ یہ اس کے سولوشنز تو انجینئرز نہیں نکالنے ہیں نا؟ اس میں بہت سے ایشوز ہیں. دیکھیں آپ کا جو پاور سیکٹر ہے وہ ڈی مالرائز ہے, جس نے آپ کو یہ سارا کچھ پیسہ بھی اکٹھا کر کے دینا ہے, ڈلیوری بھی دینی ہے. سو ہماری جو ون سائیڈڈ اپروچ ہے نا کہ دے آر ناٹ ڈلیورنگ, وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. آپ کو میں اگر کہوں گا اگر میں آپ کو پیٹ نہیں کروں گا اور آپ کو انکریج نہیں کروں گا تو آپ اس طرح ڈلیور نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑا زبردست ٹائم ہے کہ ہمیں وہ جو ایلیمنٹ ہے نا اس ایلیمنٹ کو بھی بہت دیکھنا ہے. جس نے آپ نے ڈلیور جس سے کرانا ہے اس کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے, اس کی بات بھی سننی ہے. اینڈ دیٹ از دی انجینئرس جو اس علاقے اس سبجیکٹ کے انجینئرز ہیں, ان کی بھی بات سننی ہے. فلوٹنگ سولر کیا ہے, اس کا اسکوپ کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کو کتنا سکسیزفل دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس پروجیکٹ کو کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوٹ کرے گا ہمارے لیسٹ کاسٹ انرجی کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ٹیکنالوجی باہر ہے, دس از کمنگ فار دا فرسٹ ٹائم. وی آر انوالوڈ 3-4 years ago, فیزیبلٹی میں ہم انوالو ہوئے. سو یہ اتنی زبردست ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ لینڈ. واٹر باڈی کے اوپر آپ نے لگانی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب واٹر باڈی کے اوپر تو آپ اس کی کاسٹ کا بھی اندازہ لگے, لینڈ بھی نہیں درکار. پھر وہ ایشوز جو سے ہیں جو ری سیٹلمنٹ کے, یو اوائڈ دیٹ, ٹھیک ہے. پھر اور جو واٹر باڈی ہے اس کی ویپوریشن ایز این ایشو, وہ بھی آپ نے اس کو سیٹل کر دی. اینڈ تھرڈ از دی ایفیشینسی آف سولر بیکمز مور بیکاز وہ اس کی کولنگ کی وجہ سے جو پینلز ہیں ان کی ایفیشینسی بڑھ جاتی ہے. سو واٹ اے گریٹ ٹیکنالوجی اٹ از. صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ اس پہ انیشیٹو پہلے نہیں ہوا, اور اب ہم اراؤنڈ 300 میگا واٹ کا جو
قاضی گروتا اور تربیلا پہ لگانے جا رہے ہیں، اور ورلڈ بینک کی اس کی فائنینشیل سپورٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے بگننگ، دیر آر لاٹ آف پوٹینشیل ان ادر ایریاز، اور اگر یہ اس نے پکڑ لیا تو دیٹ ول بی اے گریٹ ایونیو فار اے لو کاسٹ انرجی آپ کی. اور تو اس میں چیلنجز کیا ہے؟ مطلب وہاں پہ جب آپ اس کو لگائیں گے تو کوئی اس سے جو ماحولیاتی چیلنجز ہوتے ہیں؟ بیسٹ پریکٹسز اراؤنڈ دا ورلڈ ہے. اٹ از ناٹ کہ ہم اپنے لیے بنا رہے ہیں، یہ دنیا میں لگ رہا ہے اور دنیا میں بہت سکسیزفل ہے. دیر از نو انسیڈنٹ کہ جس میں یہ والی باتیں ہوں کہ یہ انوائرمنٹل ہیزرڈ بن جاتا ہے. تو دا بیسٹ کانٹریکٹرز آئیں گے، دا بیسٹ کنسلٹنٹس آئیں گے، دا بیسٹ ٹیکنالوجی آئے گی، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ دس ول لیڈ انٹو اے ویری گڈ آپ کی جو انرجی مکس کے اندر اٹ ول بی اے ویری پرومیننٹ فیکٹر ان دی کمنگ ایئرس. اچھا سر، ایک کویشچن جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو انجینئرنگ کمپنیز ہیں اینڈ انجینئرس، ہم کتنا پریپیئرڈ ہیں فور، جس میں آپ نے فلوٹنگ سولر کا، رینیوبل کے پروجیکٹس ہیں، ہم میجورٹی ایک تو کتنا شیئر ہے، کتنے لوگ باہر سے، کمپنیاں کتنی انوالو ہیں، اور وہ دن کب آئے گا جب ہم باہر، ہمارے انجینئر جا رہے ہوں یا ہماری کمپنیز باہر سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں؟ ابھی تو ہم ہر ڈیم میں یا ہر پروجیکٹ میں، ہر میگا پروجیکٹس میں باہر سے کنسلٹنٹس آتے ہیں، انگیج کرنا پڑتا ہے. فیصل، یہ کویشچن از ٹو مائی ہارٹ، بیکاز آئی انٹینڈیڈ کہ پاکستانی کمپنیز باہر جائیں، پاکستانی کانٹریکٹرز باہر جائیں. اس میں ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ کو بھی پلے کرنا پڑے گا ٹو گیو دم انسینٹیوز ٹو گو آؤٹ، نمبر ون. دوسرا ہے کہ ہماری انجینئرنگ جو لوگ ہیں ان کی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی، ہماری مینجمنٹ اسکلز کو ہم نے بڑھانا ہے. میں آئی مسٹ سے کہ مائی کمپنی از اے پائنیئر ان دیٹ سارٹ آف تھنگ، بیکاز وی ٹیک دی اونرشپ اینڈ لیڈ. سکھے کناری میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، تربیلا 5 میں ہم لیڈ کر رہے ہیں. سو دیز آر دا گریٹ پروجیکٹ جو کہ اب کوئی نہیں بھی سوچتا تھا کہ لیڈ یہ پاکستانی فرمیں کریں گی. اٹس جسٹ اے میٹر آف کمٹمنٹ فرام کمپنیز ٹو ٹیک دا لیڈرشپ. تو میں فیوچر میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے تو ہم نے پاکستانی کمپنیز کو انکریج کرنا ہے. ہم نے پاکستانی کمپنیز کو ان کے جو سٹاف ہے اس کی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کرنی ہے. اور اس کے لیے جو باہر سے کمپنیز آتی ہیں وہ ضرور لیں، لیکن ان کو اس حد تک لیں جس حد تک ان کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا لوکل آگے نہیں ہوگا نا، آپ کبھی ڈیولپ نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے، ہم نے ان کو مینجمنٹ سکلز دینی ہے. ہم نے ایکسپیٹریٹ سے لیڈرشپ نہیں لینی، ہم نے لیڈرشپ اپنی دینی ہے، ٹیکنالوجی باہر سے لینی ہے. اور اب تو آج کل کا ینگ لڑکا، ینگ لڑکی اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے میں تو بہت جلدی ایکوائر کر لیتے ہیں. میں نے اپنی کمپنی میں، ہم گوگل پہ ہیں، وی آر ٹرائنگ ٹو بیکم ایز وی آر ورکنگ آؤٹ سائڈ انٹرنیشنل کمپنی. تو میرے خیال ہے کہ پاکستانی کمپنیز کے پاس موقع ہے اور اپرچونیٹی ہے. چونکہ آپ نے اربن پلاننگ کی بات کی، ان کو گھروں کو ٹھیک کرنا ہے، انرجی ایفیشینٹ کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ یہ کام بہت بڑا ہے، لیکن یہ بنیاد تو کسی نے رکھنی تھی نا. تو اس کے لیے آپ اویئرنیس لائیں، آپ آرکیٹیکٹس کو موٹیویٹ کریں، اس کی ٹارگیٹس فٹ کریں، ایک پائلٹ پروجیکٹ بنائیں، ایک سوسائٹی کو اندر آپ جائیں، اس کو کہیں کہ یہ سارے گھر اس کے بنیں گے. مطلب اگر میں ہوں تو میں سوچوں کہ دس ورک از ویل ڈاکومنٹڈ، ہاؤ ٹو میک اٹ امپلیمنٹ. کبھی بھی آپ جنرلائزڈ امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ڈنڈا نہیں مار سکتے. ہر ایک کے اپنے ایشوز ہیں ہسٹوریکلی. میں اگر ہوں تو میں تو کہوں گا یار بات سنیں، ایک 100 گھروں کی کالونی ہے تو میں ان کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ سارے گھروں کا ڈیزائن جو سا ہے نا یہ میرے کوڈ پہ ہوگا. اینڈ یو کریٹ این ایگزامپل. وہ گھر 3 سالوں میں بن جائے گا اور وہ بن جائے گا اینڈ دیٹ ول کریٹ این ایگزامپل. تو سینگ از بلیونگ. کیا وہ چیدہ نکات ہیں کہ انرجی کے بحران کی بات ہو، کنسٹرکشن انڈسٹری کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو، کس طرح سے آپ اس کو ڈیل کریں گے؟ پہلی تو بات ہے کہ پی سی تھنک ٹینک ضرور ہے، بٹ اٹ از این ایڈوائزری کیپیسٹی. تو یہ یو شوڈ بیئر ان مائنڈ، اٹس ناٹ بائنڈنگ. ٹھیک ہے. ہمارا فرض یہ ہے کہ بیکاز وی آر کنسیڈرڈ ٹو بی دی ٹاپ آرگنائزیشن کمپرائزڈ آف انجینئرس، ینگ، سینئر اینڈ ٹاپ آدمی، تو ہماری ایک جو ایڈوائز ہے اٹ ول ایڈ ویلیو. دس وی ایز اے نیشن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے ایکٹیو. جو پچھلے دور میں اس طرح کی روٹین کی تھنک ٹینک بنا رہا، آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ
سم آف دی پرائرٹیز ایریا لائک آپ نے جیسے آپ آج انرجی پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انرجی کے اوپر اگر ہم کوئی ایسی تھنک ٹینک بنائیں جو ایڈوائز کر سکے ہولسٹک انٹیگریٹڈ ماسٹر پلان فار انرجی فار نیکسٹ 10 year. وی نیڈ ڈیفینیٹلی دیر از اے پلان دیر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلان نہیں ہے, پلان ہے. I would like to see it with a different angle. I will spin in a different way. I would like to say what are the plans are available, how those can integrated, and how we can make a add value. Question ہے کہ وہ کوئی بندہ مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. lot is being done. روز میٹنگ ہو رہی ہیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں. یہ تو میں ایز اے آؤٹ سائڈر بینگ اے پروفیشنل ہیو اے لک کہ واٹ از گوئنگ آن, اس میں کیا چیزیں ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں جس سے ان کا جو پلان ہے وہ مور روبسٹ ہو جائے. تو یہ ایکٹیویٹی جو سی ہے نا, یہ ہم ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ. اور اب اس کا کیا میکانزم ہوگا یہ لک ان ٹو اٹ, بٹ آئی ووڈ لو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو جس کو پاکستان کا مارشل پلان نہیں بنانا, انرجی مارشل پلان جس کو کہنا چاہیے کہ اگلے 10 سال میں ساری جو پلانز بنے ہوئے ان کو انٹیگریٹ کر کے اس کو گورنمنٹ کو ہم کچھ سجیسٹ کریں. تو اسی طرح انرجی کا ہے, اسی طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایکٹیویٹ کرنے کا ہے. تو چند ایک جو ہماری ایڈ ویلیو کر سکتے ہیں ہماری ایڈوائس ان ٹو دی ڈیولپمنٹ آف پاکستان, وہ ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ سر. وسیم نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بطور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم گورنمنٹ کو ایڈوائز کریں گے ایک انٹیگریٹڈ انرجی پلان بنانے کی ضرورت ہے. اگر انرجی کے بحران پر قابو پانا ہے تو ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرنا ہے, اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی پڑے گی. اس کے بغیر ہم نہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ انرجی کے بحران کو ٹھیک کر سکتے ہیں.